بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کہ رب کو کیسے پڑھنا ہے اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کیسے کرنا ہے۔ تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، با پر تیسرے درجے کا قلقلہ کریں گے، اور با کے نیچے جو زیر ہے، کسرہ ہے، اس کو معروف پڑھیں گے۔ ربل، ربل، را کو پر پڑھیں، منہ میں آواز بھر جائے، زبان کی جڑ جو ہے اوپر کی طرف بلند ہو۔ را کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے، منہ میں آواز بھرنی ہے تاکہ را پر ادا ہو، موٹی ادا ہو، اور با کی زیر جو ہے اس کو معروف طریقے سے پڑھتے ہوئے آگے ملا دیں گے۔ اس کو بل نہیں پڑھیں گے، بل پڑھیں گے، ربل، ربل۔ تو یہ طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے۔ اب ہم تجویدی قوانین کا اجرا کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے وصل حقیقی۔ وصل کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اکٹھا کرنا۔ وصل کی دو اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے وصل حقیقی۔ حقیقی وصل وہ کیا ہے کہ حروف کو جمع کر کے ایک کلمہ بنانا، یہ وصل حقیقی ہے۔ حروف جمع ہوں گے تو ایک کلمہ بنے گا اور وہ کلمہ پڑھنے میں آئے گا۔ اس کے بغیر تو قرأت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ پہلا کلمہ دیکھ لیں تو یہ مختلف حروف تھے، ان کو جمع کر کے ایک کلمہ بنایا، الحمد۔ اگر ان کو جمع نہیں کریں گے اور ایک سانس میں ان حروف کو نہیں پڑھیں گے تو یہ قرأت ہی نہیں ہو سکتی، اس طرح کلمہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو حروف کو جمع کر کے ایک کلمہ بنانا، ایک حرف کا دوسرے حرف سے ملا کر، تیسرے حرف سے ملا کر، چوتھے حرف سے ملا کر ایک کلمہ بنانا، یہ جو ہے وصل حقیقی کہلائے گا۔ یہاں بھی وصل پایا گیا، یعنی حروف ہیں ان کو ملایا گیا ہے، اور وصل کا یہی معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اکٹھا کرنا، حروف کو جمع کرنا، حروف کو اکٹھا کرنا، حروف کو ملانا، ایک سانس میں ان کو پڑھنا۔ تو حروف کو جمع کر کے ایک کلمہ بنانا اور ایک سانس میں ان کو پڑھنا، تو یہ ہے وصل حقیقی۔ وصل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے وصل اصطلاحی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ اکٹھ کرنا، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا۔ یعنی یہ ایک مکمل کلمہ بن چکا ہے، یہ دوسرا بن چکا ہے، یہ تیسرا بن چکا ہے، یہ آگے اسی طرح۔ تو ایک سانس میں ہی ان کلمات کو پڑھتے جانا، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، اسی طرح ملاتے ہوئے آگے پڑھتے جانا، یہ وصل اصطلاحی ہے۔ بغیر ٹھہرے، آواز کو روکے بغیر، سانس کو ختم کیے بغیر ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا، اور اسی طرح آگے۔ تو یہ جو ملا کر ہم نے پڑھا ہے، یہ جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا ہے ہم نے، جو اکٹھا کیا ہے، ایک سانس میں پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ہے وصل اصطلاحی۔ تو اب یہاں پر جو حروف ان کو جمع کر کے جو ہم نے پڑھا، ایک دوسرے سے ملایا، یہ وصل حقیقی ہوگا۔ اس میں بھی وصل حقیقی موجود ہے، حروف کو جوڑا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا اور ایک کلمہ بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی وصل حقیقی موجود ہے، حروف کو جمع کر کے کلمہ بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی وصل حقیقی موجود ہے۔ وصل اصطلاحی بھی موجود ہے، اس کلمے کے ساتھ ملا کر، یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنا، آواز کو روکے بغیر، سانس ختم کیے بغیر، دوسرے کلمے کو بھی پڑھ لینا اور پھر تیسرے کو بھی پڑھ لینا، پھر آگے والے کلمے کو بھی۔ تو یہ جو ہے یہ وصل اصطلاحی ہے۔
تو ان میں وصل حقیقی بھی ہے اور وصل اصطلاحی بھی ہے۔ آگے جو تیسری چیز ہے وہ ہے را کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ تو را کی مختلف صورتیں ہیں۔ را ساکنہ کو کب پر یا باریک پڑھتے ہیں، را متحرکہ کو کب پر یا باریک پڑھتے ہیں، را مشددہ کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں، را منونہ کو، را اشباعی کی کون سی صورتیں ہیں جن میں ان کو پر پڑھا جاتا ہے، کون سی صورتیں جن میں باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی وضاحت و تجوید کچھ حالوی میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہاں جو ہمیں درکار ہے جو چیز وہ یہ ہے کہ را متحرکہ، کیونکہ را پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو کون سی را کہتے ہیں؟ را متحرکہ۔ تو را متحرکہ کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں؟ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب چونکہ را کے اوپر زبر ہے اور را متحرکہ پر جب زبر ہوتی تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، یعنی زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے، منہ میں آواز کو بھریں گے اور اس طرح را کو ادا کریں گے۔ آگے قلقلہ، تو با میں صفت جو ہے قلقلہ پائی جا رہی ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے وہ ہے کتب جدن۔ تو ان حروف میں قلقلہ پایا جاتا ہے، لیکن ان کے درجے ہیں۔ تو یہاں پر جو قلقلہ ہے وہ ہے تیسرے درجے کا۔ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور ساتھ وقف بھی ہو تو اس صورت میں سب سے قوی، سب سے بڑے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے۔ اب تشدید تو ہے لیکن ساتھ جو ہے وقف نہیں ہے، لہذا یہ درجہ تو یہاں نہیں بنے گا۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے سکون ہو، جزم ہو اور ساتھ وقف بھی ہو، تو دوسرے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ درجہ بھی نہیں پایا جا رہا کیونکہ جزم نہیں ہے، وقف بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور ساتھ وقف نہ ہو تو اس وقت جو ہے نا تیسرا درجہ بنے گا، تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تو یہ درجہ یہاں پر بنے گا، یہاں پر تشدید ہے اور ساتھ وقف نہیں ہے تو لہٰذا تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اگر سکون ہو اور ساتھ وقف نہ ہو تو چوتھے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے۔ اگر ان پر سکون اور تشدید نہ ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا تنوین میں سے کوئی ہو یا کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت ہو تو ان صورتوں میں 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا، سب سے کم درجے کا۔ تو یہاں پر چونکہ تشدید ہے اور ساتھ وقف نہیں ہے لہذا تیسرے درجے کا ہم یہاں قلقلہ کریں گے۔ آگے جو چیز ہے وہ ہے صفت تقریر۔ تو را میں صفت جو ہے تقریر پائی جاتی ہے۔ تقریر کا جو ہے لغوی معنی وہ ہے بار بار ہونا۔ اس صفت کی جو ادائیگی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے جب اس کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگاتے ہیں تو نوکے زبان میں، زبان کی نوک میں کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، لرزہ پیدا ہوتا ہے، حرکت سی، جنبش سی پیدا ہوتی ہے، اور پیدا ہونا وہ محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ جنبش محسوس ہوگی، وہ حرکت، لرزہ جو پیدا ہو وہ محسوس ہوگا۔ تو اس کو صفت تقریر کی ادائیگی کہتے ہیں، اور یہ صرف را میں پائی جاتی ہے۔ ایک ہی حرف ہے حروف تہجی میں سے جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور وہ ہے را، یعنی اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں حرکت پیدا ہوتی ہے، لرزہ پیدا ہوتا ہے، کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے زبان کی نوک میں۔ تو یہ ایک ہی حرف ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صفت تقریر کو ادا کرتے وقت وہ جو حرکت پیدا ہوئی ہے، جو لرزہ پیدا ہوا ہے، جو جنبش پیدا ہوئی ہے، اس کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ ایک ہے وہ لرزے کا احساس، وہ جو کپ کپی پیدا ہوئی اس کا احساس ہونا، محسوس ہونا، وہ اور ہے۔ ایک ہے اس کی آواز پیدا ہو جائے، وہ آواز پیدا کرنا یہ ناجائز ہے، وہ غلطی ہو جائے گی۔ بلکہ جب را پر تشدید ہوتی ہے تو اکثر جو ہے نا یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنی آواز آ جاتی ہے کہ را جو ہے نا وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے وہ ایک را نہیں بہت سی رائیں ہوں، متعدد را جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں۔
تو یہ بہت بڑی غلطی، ایک را کی جگہ بہت سی رائیں پڑھ دینا، تو یہ لحن جلی میں جو ہے بات چلی جائے گی۔ تو را کو ادا کرنا ہے، کپ کپی کا احساس ضرور ہو لیکن اس کی آواز جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو، یہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن حضرات نے یہ بتایا ہے کہ را کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو تالو کے ساتھ لگا کر رکھیں، جما کر رکھیں، تو صحیح یہ صفت ادا ہوگی۔ کپ کپی تو ہوگی، کپ کپاہٹ تو ہوگی، لرزہ تو پیدا ہوگا، حرکت جنبش تو پیدا ہوگی، لیکن اس کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ وہ زبان کو تالو سے علیحدہ کریں گے، اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک کو علیحدہ کریں گے، تو جتنی بار علیحدہ کریں گے اتنی جو ہے نا را پیدا ہوگی۔ اور جب را پر تشدید ہوتی ہے تو یہ غلطی ہوتی ہے، را کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو لگائے رکھتے ہیں، پھر جدا کرتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، پھر جدا کرتے ہیں، اور جتنی مرتبہ یہ عمل ہوگا اتنی را پیدا ہو جائیں گی۔ تو را کو صحیح اگر ادا کرنا ہے، درست ادا کرنا ہے، تو زبان کی نوک کو اوپر والے تالو کے ساتھ خوب جما کر رکھتے ہوئے را کو ادا کر دیں۔ اس طرح صفت تقریر ادا تو ہو جائے گی، محسوس تو ہوگی، لیکن اس کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ طریقہ جو ہے تجربہ شدہ اور ٹھیک طریقہ ہے، اس کے مطابق را پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ نے بار بار زبان کی نوک کو مخرج سے لگایا، پھر ہٹایا، پھر لگایا، پھر علیحدہ کیا، تو اس سے بہت سی را جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ آگے آپ کو چیز ایک نظر آ رہی ہے، وہ ہے حرف بحری۔ تو اس میں با جو ہے یہ حرف بحری ہے، حرف بحری۔ بحری یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تری والا۔ بحری کا مطلب بحر تری کو کہتے ہیں، ویسے سمندر کو، دریا کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو یا جو ہے نسبت کی ہے۔ تو چونکہ یہ حرف ہونٹوں کی تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف بحری کہتے ہیں۔ اور میم کو حرف بری کہتے ہیں، خشکی والا حرف۔ مراد یہ ہے کہ ہونٹوں سے خشک والا جو حصہ ہے، ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے، وہاں سے جو ہے ادا ہونے والا حرف، اور وہ ہے میم۔ میم کو حرف بری کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہونے والا حرف۔ اور با جو ہے اس کو حرف بحری کہتے ہیں، یعنی ہونٹوں کی جو تری والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہونے والا حرف۔ حرف بحری وہ بھی ایک ہے پورے حروف تہجی میں، حروف تہجی میں سے ایک ہی حرف ہے جو ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو یہ حرف بحری کہتے ہیں، وہ ہے با۔ اور حروف تہجی میں سے ایک ہی حرف ہے جو کہ ہونٹوں کی خشکی والی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے میم، اس کو حرف بری کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حروف تہجی میں سے ایک حرف حرف بحری کہلاتا ہے، اور ایک ہی حرف جو ہے حرف بری کہلاتا ہے۔ بری یعنی خشکی والا، تو حرف بری کا مطلب ہوا کہ خشکی والی جگہ سے ادا ہونے والا۔ تو یہ تقسیم آپ اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بحری جانور یا بری جانور، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو خشکی میں رہنے والے جانور ہیں ان کو بری جانور کہا جاتا ہے، اور جو سمندر، دریا وغیرہ میں پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کو بحری جانور کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلی وغیرہ، مینڈک وغیرہ، ان کا تعلق بحری جانوروں سے ہے، اور جو پرندے وغیرہ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خشکی والے جانوروں سے ہے۔ تو اسی نسبت سے ان کا نام بھی رکھا گیا ان حروف کو، کہ جو ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے حرف وہ ایک ہے، اور وہ ہے با، اس کو حرف بحری کہا جاتا ہے۔ اور جو حرف ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ہے، وہ ہے میم، اس کو حرف بری کہا جاتا ہے۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا حروف منقوطہ۔ حرف کی جمع حروف ہے، اور منقوطہ جو ہے یہ اصل میں لفظ ہے نقطہ۔ نقطہ کا اسم مفعول اور اس کا پھر مؤنث والا صیغہ منقوطہ بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطے والے حروف۔ تو اس میں نقطے والے جو حروف کون سے ہیں؟ با جو ہے یہ نقطے والا حرف ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی حرف منقوطہ میں سے حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا اور نون، تو اس پوری آیت میں با، یا اور نون، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کا تعلق حروف منقوطہ کے ساتھ ہے۔ حروف منقوطہ کا کیا معنی ہے؟ نقطے والے حروف، ان میں نقطے ہیں۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے حروف غیر منقوطہ، یعنی وہ حروف جن میں نقطے نہیں ہوتے۔ تو ان تین حروف کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں ان کا تعلق حروف غیر منقوطہ سے ہے، ان کو حروف معجمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تمام حروف چونکہ ان میں نقطے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کا تعلق جو ہے حروف غیر منقوطہ یا معجمہ انہیں کہہ لیں، حروف معجمہ ان کے ساتھ ہے۔ اور سب سے آخر میں حروف تحتانی، حرف کی جمع تحتانی کہتے ہیں نیچے والے کو، تو جن حروف کے نیچے نقطہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف تحتانی، اور جن حروف کے اوپر نقطہ ہوتا ہے ان کو حروف فوقانی کہتے ہیں۔ تو اب با جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حروف تحتانی سے ہے کیونکہ اس کے نیچے نقطہ ہے، اور یہ جو یا ہے اس کو بھی حرف تحتانی کہیں گے، حروف تحتانی میں سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اس کے بھی نیچے جو ہے نقطے موجود ہیں۔ اور نون جو ہے اس کو کہیں گے کہ حرف فوقانی ہے، یعنی حروف فوقانی میں سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اس کے اوپر نقطہ ہے، تو جن کے اوپر نقطہ ہو ان کو حروف فوقانی کہیں گے، فوق اوپر کو کہتے ہیں اور یا نسبت کی ہے، اور جن کے نیچے نقطہ ہو ان کو حروف تحتانی کہتے ہیں، تحت نیچے کو کہتے ہیں، اور یا نسبت کی ہے یعنی نیچے والے حروف۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ سنیں، بار بار سنیں، کہاں سے سمجھ نہ آئے وہ آپ جو ہے نا بار بار اس ویڈیو کو سنیں، تو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔